بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب میڈیا کے دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں بحیثیت ترجمان مردان یوتھ پارلیمنٹ۔ ہم نے آپ کو دعوت دی کہ اس ملک کے مسائل میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے تجاویز دینا چاہتے ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ پریس کانفرنس جنرل فرینک کے ایک بات سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اس کا۔ وہ بتاتے کہ the youngsters are not afraid of telling the truth، کیونکہ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ میں آپ کے سامنے امن پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پچھلے 40 سالوں سے اس صوبے میں غیر اعلانیہ طور پر اور پچھلے 20-25 سالوں سے اعلانیہ طور پر ایک غیر معینہ مدت تک، جس کا کوئی مدت موجود نہیں ہے کہ کب تک یہ جنگ لڑی جائے گی، لیکن ایک گمنام اور بے نام جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ہمارے جو اس پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اس میں فیڈریٹنگ یونٹس ہے۔ ہم بھی ایک فیڈریٹنگ یونٹ خیبر پختونخوا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ہم پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر، یہ فیڈریٹنگ یونٹس، اس میں کچھ بھی ہم آہنگی نہیں ہے سوائے آئین کے۔ آئین ہمارے اس ملک کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے کسی صوبے کا حال بالکل الگ ہے اور کسی صوبے کا حال بالکل الگ ہے۔ آپ پختونخوا میں دیکھ لیں، ہم پختونخوا پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بالکل امن تباہ ہو چکا ہے، انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو چکا ہے۔ ہمارے جو آپ ناردرن ایریاز میں جائے تو وہ بالکل جنگ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکی ہے وہ علاقے۔ ہمارا سیر و تفریح اس کے ساتھ تباہ ہو گیا، ہمارا اس کے ساتھ کاروبار تباہ ہو گیا، ہمارے اسکول ٹارگٹ ہوئے، ہمارے کالجز ٹارگٹ ہوئے، ہمارے مدارس ٹارگٹ ہوئے، ہمارے جو تجارتی مراکز ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے۔ لیکن ہر دفعہ ہمیں یہی سنایا گیا کہ انشاءاللہ اس دفعہ امن آئے گا۔ امن آ جاتا ہے لیکن وہ بڑے مخصوص مدت کے لیے، ایک ڈرامے کے ایک ایپیسوڈ جتنا۔ باقی جو پورا نظام ہے وہ امن سے کئی کوسوں دور ہے۔ اس لیے آج مردان یوتھ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم امن پر بولیں گے، اور یہ ہماری کوئی پہلی یا کوئی اکیلی آواز نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، آج کل پختونخوا میں بوڑھا بھی امن مانگ رہا ہے، بچہ بھی مانگ رہا ہے، استاد بھی مانگ رہا ہے، وکیل بھی امن مانگ رہا ہے، انجینئر بھی امن مانگ رہا ہے، پولیٹیکل لوگ بھی امن مانگ رہا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، جو اپنے آپ میں ایک سوال بھی ہے، کہ اس صوبے کے عوام یہ سارے امن چاہتے ہیں، مختلف آپریشنز کیے اداروں نے، اور وہ بھی ہمیں یہی یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی امن چاہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کدھر ہے؟ یہ کس سے مسئلہ ہے امن کو؟ یہ کون ہمیں جینے نہیں دے رہا؟ کیا اس مسئلے کو ریسیٹلمنٹ کے نام پہ دوبارہ لایا گیا ادھر پختونخوا میں؟ 40,000 لوگوں کو کسی دوسرے ملک سے ریسیٹلمنٹ کے نام پہ لایا گیا، جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب BBC پہ بیٹھ کے فرماتے کہ اس میں 10,000 جو ہے وہ فائٹرز ہیں جو ادھر فائٹ کرتے تھے۔ ادھر معاہدے ہوئے، اس معاہدوں کے نتیجے میں صدر پاکستان نے 120 بندوں کو رہا کیا۔ وہ 120 بندے وہ کمانڈر تھے، وہ اس جنگ میں شریک تھے جو دہشت گردی کی جنگ ادھر لڑی جا رہی تھی۔ انہوں نے ہمارا قتل عام کیا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا، ہمارے سکولز کو ٹارگٹ کیا، یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا، لوگوں کو لٹکایا چوکوں پہ، یہ سوات میں اور پورے ملکنڈ ایجنسی میں۔ لیکن آج وہ پھر رہے ہیں اسی طرح آزاد گھوم پھر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا امن کا مسئلہ ہمیں ہے کیوں؟ کیا یہ نظام کا جنگ ہے کہ نظام حکومت کس طرح ہوگی؟ کیا یہ پیسوں کی جنگ ہے کہ ہمارے پاس پیسے آئیں گے اور پیسے جائیں گے؟ یا اس کی جنگ ہے جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں؟
اس کو آپ دیکھیں، ہمارے پاس سوات میں زمرد ایمرلڈ کا دنیا کا سب سے بڑا کان ہے، دوسرا یا تیسرا نمبر پر، لیکن ہمیں کیا فائدہ؟ صوبے کے نوجوانوں کو اس سے کیا فائدہ؟ ہمارے ہاں ادھر آ جائے آپ، یہ نزدیک کچھ ہی چند کلومیٹر پہ ادھر ہمارے پاس جو پکراج ہے، پکراج کاٹلنگ میں، یہ دنیا کا واحد کان ہے ادھر جو یہ پکراج ہمیں دیتا ہے۔ ہم بجلی کتنی پیدا کر رہے ہیں اس ملک کو؟ ہمارا صوبہ 20 ارب یونٹ بجلی پروڈیوس کر رہا ہے، جو 10 ارب سرپلس ہے۔ 10 ارب سرپلس ہے، مطلب 10 ارب ہمارا استعمال ہے اور 10 ارب بالکل ہم سے اضافی ہے، لیکن ہمیں کتنا مل رہا ہے؟ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کسی ایک صوبے میں اور کسی دوسرے صوبے میں کوئی فرق ہے؟ خدا نخواستہ کوئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو ایک نظر سے اور کوئی دوسرے فیڈریٹنگ یونٹ کو دوسرے نظر سے دیکھا جا رہا ہے کیا؟ ہمارے ہاں آپ ادھر دیکھ لیں، ہم کتنا گیس پروڈیوس کرتے ہیں، یہ 500 MPPT ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، جو ہمارا بالکل ہاف 250 ہمارا بالکل سرپلس میں جا رہا ہے، لیکن ادھر ہم گیس سے محروم ہیں۔ ہم 50,000 بیرل تیل یہ سالانہ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو پورے ملک کے 46% ہے، لیکن صوبے میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ہے۔ ہم اس زمانے میں بھی جو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور پتہ نہیں کتنی ترقی کر گئی دنیا، ہم اپنے لیے زندگی مانگ رہے ہیں۔ ہم آج یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں 67% آبادی نوجوانوں کی ہے، تو اس لیے ہم نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا، کیونکہ اگر مر رہے ہیں تو بھی نوجوان زیادہ مر رہے ہیں، اگر زخمی ہو رہے تب بھی زیادہ زخمی ہو رہے، ایفیکٹ زیادہ نوجوانوں پہ، کیونکہ 67% آبادی کے ہوئی ہے۔ لیکن پھر اس کے برعکس ہمارا یہ فیڈریشن کا اس فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ خیبر پختونخوا کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اربوں روپے پڑا ہے ان کے پاس، یہ بجلی رائلٹی کے مد میں، گیس رائلٹی کے مد میں، پانی کی رائلٹی کے مد میں، تیل کے مد میں، ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس وزیرستان سے کتنا کاپر نکل گیا، تانبا، کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ ہماری حکومت کو اس سے رائلٹی آتی ہے۔ ہمیں اس چیزوں پر سوچنا پڑے گا کہ کیوں 2022 کے بعد اس ملک سے 7 لاکھ نوجوان جو سکلڈ لوگ تھے وہ باہر چلے گئے۔ 7 لاکھ کوئی توڑی آبادی نہیں ہے سکلڈ لوگوں کی۔ آج بھی ہر نوجوان کے دل میں یہی ارمان ہے کہ بس میں باہر چلا جاؤں، کیونکہ ادھر فیوچر ہی نظر نہیں آ رہا، ادھر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہم مرکزی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، پرائم منسٹر سے بھی، کہ ہم اس چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہمیں پنجاب کی طرح IT سٹیز چاہیے، ہمیں ان کی طرح فیسلٹیز چاہیے، ہمیں ان کی طرح یونیورسٹیز چاہیے، جو ایجوکیشن لیول ہے ہمیں وہ چاہیے۔ جو نوجوانوں کو ادھر سپورٹ مل رہی ہے، وہ IT سیکٹر میں ہو یا اسکالرشپس میں ہو، جو صوبائی حکومت ادھر یا مرکزی حکومت ادھر یہ HEC کے تھرو اسکالرشپس دے رہی ہے نوجوانوں کو، ہمیں بھی ان میں حصہ چاہیے، کیونکہ ہم بھی اس مٹی کے بچے ہیں، ہم اس مٹی میں بڑے پلے ہیں۔ ہم ریاست کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس مٹی کو بھی سینے سے لگاؤ، یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ یہ آئین نہیں رہے گا تو فیڈریشن نہیں رہے گا، آئین پہ عمل نہیں ہوگا تو فیڈریٹنگ یونٹس ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم ان سب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو معدنیات ہے ادھر، اس میں ہمیں اپنا حصہ دو، پانی، بجلی، گیس اور پانی کی رائلٹی ہمیں دو، ہمیں IT سٹی بن کے دے دو، ہمیں ادھر ہماری یونیورسٹیاں بیچو نہیں، ہمارے لیے نئی یونیورسٹیاں بناؤ، ہماری یونیورسٹیوں میں اگر کچھ کمی ہے تو ان کمیوں کو پورا کرو، ہمیں باہر ممالک پڑھنے دو، ہمیں اسکالرشپس کے مواقع فراہم کرو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں امن دو، ہمیں امن دو، کیونکہ ہمیں صرف امن ہی چاہیے۔ آخر میں صرف
چونکہ امن کی بات ہے تو میں فلسطین پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادھر اس کا پرائم منسٹر جو ایک ٹیررسٹ ہے نیتن یاہو، اس نے ایک جنگ مسلط کی ہے غزہ پہ. ہم سب مردان یوتھ پارلیمنٹ پورا پاکستان اور مردان فلسطینی اور غزہ کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ حق اور باطل کی جنگ تب تک لڑتے رہیں گے جب تک حق کی فتح نہ ہو اور باطل مٹ نہ جائے. آپ کی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، آپ نے امن کی بات سے شروع کی تو امن کے حوالے سے یہاں پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن جس کا نام استحکام بتایا جا رہا ہے، آپریشن جاری ہے. اس کے کچھ جلد ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. آپ چونکہ نمائندگی کر رہے ہیں مردان پارلیمنٹ کے، اور آپ نے چونکہ یہ بھی کہا کہ 67% نوجوان جو ہے اس ملک میں ہے، تو ایز اے نمائندہ آپ اس آپریشن کے کتنا فیور کر رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیں، ہم اس کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں اس صوبائی اور قومی لیڈرشپ کو طے کرنا پڑے گا کہ معاملات کیا ہے. لیکن میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. فرض کرے میرے ایک دانت میں درد ہے اور میں ڈینٹسٹ کے پاس جاؤں، وہ میرا ادھر والا کان دانت بھی اکاڑے اور دوسرا بھی اور تیسرا بھی اور چوتھا بھی، اور پھر بھی میں اس کے پاس جاؤں، تو یہ عقل کی بات ہے؟ تو پہلے اس قوم کو اعتماد میں تو لو کہ پچھلے جو 14 آپریشنز ہوئے اس کا نتیجہ کیا نکلا. اگر اس کا نتیجہ امن تھا تو ہم پھر بھی آپریشن کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر باڑ لگانے سے یا آپریشن کرانے سے امن نہیں آتا تو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرو. پوری دنیا ڈائیلاگ پہ چل رہی ہے. اچھا، اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں. مخالفت نہیں کر رہے، یہ طے کرنا صوبائی حکومت اور قومی لیڈرشپ کا کام ہے. اچھا بتائیے گا، آپ نے امن کی بات کر لی تو جیسا آپ نے کہا کہ یوتھ کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے، تو کیا مردان یوتھ پارلیمنٹ کی اسٹیپ لے گی کہ سب جماعتوں کو امن کے حوالے سے آواز اٹھانے کے لیے وہ اکٹھا کریں گے، یا صوبے میں دوسرے اضلاع میں بھی یہ مشن آپ جاری رکھیں گے؟ جی بالکل. یہ ہمارا منڈے کو مینجمنٹ باڈی کا میٹنگ ہوا تھا. اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک پیس سمٹ رکھیں گے ادھر، جس میں پوری جو جتنی بھی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں یا سماجی تنظیمیں، ان سب کو ادھر بلائیں گے اور اس پہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اس کے لیے ایک مجوزہ حل پیش کیا جائے. اچھا، مردان میں کئی دنوں سے بدامنی کا صورتحال جاری ہے. جگہ جگہ پہ بم دھماکے اور ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری پولیس ہے، خیبر پختونخوا کی پولیس جو بڑی بہادر پولیس ہے، وہ دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے اور جام شہادت بھی نوش کر رہی ہے. لیکن صوبائی حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردوں کے ساتھ یہ امریکہ اور یہ رشیا اور یہ دوسرے ممالک کے جو امونیشن ہے، جو بندوقیں ہیں، جو ماڈرن اسلحے ہے، وہ ماڈرن اسلحے ہمارے پولیس کو بھی دے دیے جائے تاکہ پولیس ان کا مقابلہ کر سکے. اور مردان کے امن کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم پیس ڈائیلاگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ بالخصوص اس پہ مردان پہ بات کریں گے اور بالعموم پختونخوا اور پاکستان پہ انشاءاللہ بات کریں گے. آپ نے ایک بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو 400 لوگ تھے جس میں فائٹرز تھے وہ بلائے، اور یہ پرائم منسٹر نے بات کی. اچھا، آپ نے پرائم منسٹر کی بات کو کی. دوسرا آپ نے یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو 120 بندے چھوڑے تھے جس میں بڑے بڑے نام شامل تھے جو آپ لینا نہیں چاہتے، یہ آپ ایسے سیاسی بیان دے رہے ہیں یا اس کے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہیں؟ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہے 120. میں پھر بھی نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آپ پوچھ لیں کہ بچر افسوات کون تھا اور کب رہا ہوا، اور یہ ٹائٹل اسے کس نے دیا تھا. یہ ہمارا ٹائٹل نہیں تھا، یہ کسی نے دیا تھا اور اسی نے رہا کرایا، اور وہ آج پھر کھلا پھر رہا ہے. کیا یہ دہشت گردی میں پی ٹی آئی کی اہلی نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی پچھلے دور حکومت میں ان سے مذاکرات کر کے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں طالبان کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ برابر کے شریک نہیں ہے؟ بالعموم تو یہ پوری ریاست کی ناکامی ہے، پوری سیاسی پارٹیوں کی ناکامی ہے، لیکن بالخصوص پختونخوا میں جو پچھلے 13 سال سے براجمان ہے،
ان کی سب سے زیادہ ناکامی ہے کہ یہ پختونخوا کے امن کو بحال نہ کر سکے، بلکہ ان سے صورتحال بگڑتی گئی. اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے 400 اور 120، یہ 40,000 اور 120 بندوں کی، تو یہ انہی کی حکومت کی کارستانی ہے ماشاءاللہ. یہ ایکسٹرا خبر کول واڑا. ایک چیز میں ایکسٹرا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ بالکل میں چیئرمین صاحب، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب اور چیئرمین یوتھ جرگا کے بہاف پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں سے جب سے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے، میئر آفس ہمیں یہ مردان ٹاؤن ہال میں سیشن نہیں کرنے دے رہی، مردان یوتھ پارلیمنٹ کو ادھر سیشن نہیں کرنے دے رہی. ہم نے بہت کوشش کی، ہم ان کے ساتھ ملے، لیکن وہ نہیں کر رہی. اب میں چیئرمین صاحب اور چیئرمین یوتھ جرگا اور جنرل سیکرٹری صاحب کے بہاف پہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ سپٹمبر میں انشاءاللہ العزیز ہم ٹاؤن ہال میں اپنا سیشن کریں گے. میئر آفس مانے تب بھی کریں گے، میئر آفس نہ مانے تب بھی کریں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، دا ینگسٹرز آر ناٹ افریڈ آف ٹیلنگ دا ٹروتھ. پاکستان زندہ باد. اگر وہ آپ کو نہیں کرنے دے رہے تو کیا آپ قانون ہاتھ میں لیں گے، تشدد کی راستہ اختیار کریں گے؟ نہیں، تشدد نہیں، احتجاج کا راستہ ہوتا ہے سیاست. قانون کا راستہ تو میئر صاحب. Thank you. تھینک یو.